الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، 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 تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا،
سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ حسب حال حصول ثواب کے لیے نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کروں گا۔ کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورت سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا۔ خود بھی درود شریف پڑھوں گا، دوسروں کو بھی پڑھنے کی اس طرح ترغیب دوں گا۔ اعتکاف کی نیت کروں گا اور کرواؤں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کی پیروی کروں گا۔ نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، دار المدینہ، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر سوال جواب کے دوران
बल्कि वैसे ही बैठे बैठे आते जाते भी हत्तल इम्कान निगाहें नीची रखूंगा, कह कहा लगाने और लगवाने से बचूंगा, फालतू जुमले और गैर जरूरी अल्फाज से इज्तनाब करूंगा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की जो नेकियां मेरे पास हैं उन पर अल्लाह की रहमत से मिलने वाला सवाब बराए जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अत्वहार, तमाम सहाबा व ताबईन व तबए ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, जुमला बुजुर्गान दीन, खुसूसन हमारे इमाम आजम, हमारे गौसे आजम, हमारे गरीब नवाज हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली, मेरे आका आला हजरत सदर शरिया सदरुल फाजिल कुतुब मदीना मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, वक्फ मदीना 25 माह और 12 माह के मदनी काफिलों के मुसाफिर और जुमला आशिकान रसूल। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा, उसने जफा की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद हुआ करें, याद करके इतिकाफ की नीयत जरूर कर लिया करें। नीयत दिल के इरादे का नाम है, दिल में नीयत होना ही काफी है। जबान से दोहरा लेना ज्यादा अच्छा है, जबकि नीयत दिल में मौजूद हो। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तारी, ये सब शरअन जायज नहीं। अगर इतिकाफ की नीयत थी तो जायज हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ज़ुल्हिज्जतुल हराम 1432 सिने हिजरी की 7वीं शब है। तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब, और वो भी बिस्सवाब दे पाऊं ये जरूरी नहीं। भूल करता पाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी के घर में अगर मैयत हो जाती है और औरतें अपने आप को पीटती हैं, मारती हैं, तो बराए मेहरबानी इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमाएं कि ये सही है या गलत है, और इस सूरत में अगर जो ये कर चुके हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। अपने मुंह पर तमाचे मारना, हाथ मने बाल बिखेरना और ये सब मुसीबत के मौके पर ऐसा करना हदीस पाक में सख्ती से इसको मना किया गया है। शरअन नौहा जो है वो हराम है। नौहे की तारीफ ये है कि चीख चीख कर रोना और रोते हुए मुर्दे के वो औसाफ बयान करना जो उसमें ना हो, यानी वो तारीफें बयान करना जो उसमें ना हो। तो ये नौहा जो है ये हराम है। मजीद ये बाहर शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 854 ता 55 पर है। गरीबान फाड़ना, मुंह नोचना, बाल खोलना, सर पर खाक डालना, सीना कूटना, रान पर हाथ मारना, ये सब जाहिलियत के काम हैं और हराम। किसी की मैयत पर, मुसीबत पर इस तरह लोग करते हैं तो ये हराम है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीसें हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुंह पर तमाचा मारे और गरीबान फाड़े और जाहिलियत का पुकारना पुकारे, यानी नोहा करे, वो हमसे नहीं। हाँ, जो ऐसा कर चुका है वो क्या करे, तो उसके लिए यह है कि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। सच्चे दिल से तौबा करे, ये मर्द नोहा करे या औरत करे,
یہ عورت کے تذکرے اس لیے ہوتے ہیں کہ عورت یہ عمل زیادہ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو جائز ہے. مرد عورت دونوں کے لیے نوحہ حرام ہے. تو جس نے بھی کیا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرے اور عہد بھی کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا. اللہ کی رحمت سے قبول کی امید بھی رکھے، انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. بابا جان، گزشتہ دنوں ایک میت میں حاضری کی سعادت ہوئی تھی، تو ایک دوسرے کو اہل خانہ مطلب با اصرار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ روئیں نہیں، روئیں گے تو اس سے میت کو تکلیف ہوگی. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ میت پر رونے سے اس میت کو تکلیف ہوتی ہو؟ وہ آنسوؤں سے رونا جائز ہے، بے اختیار جو آنسو آتے ہیں رحمت ہے، لیکن ایک دوسرے کو مناتے تو منانے میں کیا حرج ہے؟ اب وہ روئے چلا جا رہا، روئے چلا جا رہا، روئے چلا جا رہا، تو لوگ تسلی تو دیں گے نا. تو تسلی دینا تو جائز، بلکہ کار ثواب ہے اگر حسن نیت کے ساتھ دے گا تو اس کو تو یہی تو تعزیت ہے. ورنہ وہ ٹھیک ہے رونے تو اس کو پڑا رہے گا، خود ہی چپ مرے گا. ایسے تھوڑی اس کو چپ مرنے نہیں دینا بلکہ چپ کرانا ہے. تو آخر کار آدمی کب تک روئے گا؟ چپ ہو ہی جائے گا. تعزیت ہے ہی یہی کہ اس کو مطلب اس کی افسوس کا اظہار کرے اور کو صبر کی دعا کرے، صبر کی تلقین کرے. روایت میں ہے تو اسی کہ جب اس پر عزیز روتے ہیں نا تو میت بھی رونے لگتی ہے. حدیث تو ایسی. بہار شریعت جلد اول صفحہ 856 پر ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالی عذاب نہیں فرماتا. اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے. اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے. اس کا خلاصہ یہ لکھا صاحب بہار شریعت نے، یعنی جبکہ اس نے وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور منع نہ کیا ہو، واللہ تعالی اعلم، یا یہ مراد ہے کہ ان کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا اے اللہ کے بندو اپنے مردے کو تکلیف نہ دو، جب تم رونے لگتے ہو وہ بھی روتا ہے. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس پر نوحہ کیا گیا قیامت کے دن اس نوحے کے سبب اس پر عذاب ہوگا. یعنی انہی صورتوں میں، کن صورتوں میں کہ یا تو اس نے وصیت کی تھی یا وہاں یہ نوحہ کرنے کا رواج تھا اور اس نے منع نہ کیا تھا. تو اب نوحہ کرنے کا رواج تو ہے، ہر ایک کو چاہیے وہ منع کر دے. میں نے اپنے گھر میں منع کیا ہوا ہے، میں تو ویسے ہی گن پوائنٹ پر ہوں، تو ویسے ہر ایک گن پوائنٹ پر ہی ہوں، تو سب کی موت، اب مجھے کس انداز میں موت آتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن برسوں ہوئے میں نے منع کیا ہوا ہے اور لکھ کر بھی دے دیا ہے. وصیت نامہ، مدنی وصیت نامہ پڑھ لیجئے، اس کے مطابق آپ بھی وصیت کر دیجئے اگر ہو سکے تو. زبانی کہہ دیجئے کہ دیکھیے وہ کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کب آئے، ہے نا، بوڑھے کو آتی نہیں، جوان چلا جاتا ہے. مریض جو نزعہ کے عالم میں اس کی روح نکلتے نکلتی ہے اور ہٹا کٹا جوان جو حادثے کے شکار ہو کر دیکھتے دیکھتے دم توڑ جاتا ہے. تو ہوتا رہتا ہے، تو روزمرہ کے مطلب معمولات ہیں ہمارے ہاں. تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ گھر میں یہ بول دے. واقعی یعنی اس وقت نوحے کا رواج یعنی رونا دھونا پیٹنا اور ایک سے ایک رواج ہے. مطلب کوئی بھی غیر جائز رسم نہیں کرنی میری میت پر. بھلے گھر والے آپ کو خاموش کرائیں گے، کیا بولتا ہے اے چپ کر، آپ اپنی جو یا لکھ کر دے دینا، آپ اپنی وہ جو بھی ہے میں جو عرض کر رہا ہوں معافی ضمیر وہ بول دینا کہ میں احتیاطاً آپ کو بولتا ہوں. اللہ آپ سے دعا کرے کہ میری عمر لمبی ہو مگر عافیت کے ساتھ، اور سنتوں بھری طویل زندگی، گناہوں بھری طویل زندگی نہیں ٹھیک، نیکیوں بھری طویل زندگی چاہیے اپنے کو. شاہ تار پر ہر رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر رحمت کی نظر رکھنا، میرے تار پر ہر رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن
رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ، کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ، کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بابا جان وبرکاتہ۔ کی خدمت میں سوال عرض ہے۔ میرا نام شکیل احمد ہے اور میں مسقط سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری قبر سے لے کر آخرت میں اٹھنے تک کی زندگی جو ہے یا ہوتی ہے، اس کے بارے میں مجھے معلوم کرنا ہے۔ قبر کی جو قبر و قیامت حشر، بلکہ اٹھنا جو ہے نا وہ حشر میں ہوتا ہے، تو قبر و حشر کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے لفظی معنی ہوتے ہیں آڑ پردہ۔ تو یہ زندگی جو ہے نا، یہ زندہ انسانوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا، بظاہر تو میت جو ہے اس کو چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، کیڑے بھی کھا جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی ایک اپنی زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ کیونکہ بندہ گل جائے، جل جائے، سڑ جائے، جو بھی ہو، لیکن ریڑھ کی ہڈی میں ایک ذرہ ہوتا ہے جس کا نام ہے عجب الذنب، اور اس کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ مٹی گلا سکتی ہے، جلتا گلتا نہیں ہے۔ اسی پر تمام جسم کی ترکیب بنتی ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر کڑیل جوان ہوتا ہے، پھر وہ مریض ہوتا ہے، بڈھا ہوتا ہے، تو پھر سکڑ جاتا ہے، وہ جھک جاتی ہے کمر اور کانٹا ہو جاتا ہے بعضوں کا سوکھ کر، پھر کھاتا پیتا ہے بعضوں کا تو فربا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ عجب الذنب بنیاد، وہ بہرحال وہ قائم رہتی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اسی پر اس کی یعنی کہ اٹھان ہوگی، اور اسی پر اس کے جسم جو ہے وہ ترکیب پائے گا، وہ باقی رہتا ہے۔ تو یوں جسم کا وہ حصہ ہے، اور جسم اور روح دونوں پر ثواب اور عذاب مرتب ہوتا ہے۔ اب جیسے وہ جنت کا باغ بن گئی قبر، حالانکہ بظاہر تو اس کا جسم سڑ گل گیا، ہر ایک کا جسم قائم تو نہیں رہتا، اور جس کا جسم قائم رہ گیا مرنے کے بعد قبر میں، اب وہ جنتی ہی ہے، اس کی یقینی خبر نبی دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو گل سڑ گیا، کیڑے پڑ گئے، پھٹ پھٹا گیا، نعوذ باللہ وہ جہنمی ہے، یہ خبر بھی ہم نہیں دے سکتے، بلکہ یہ خبر بھی نبی دیں گے۔ ہمارے لیے یہ پردہ ہے۔ اگر یہ جلنا گلنا سڑنا نہ ہوتا تو پھر تو ظاہر کو زمین میں دفن کس کو کہاں کرتے۔ تو بعض مخصوص اشخاص ہوتے ہیں جن کے وجود کو، جسم کو زمین نہیں کھاتی، مثلا انبیاء علیہ السلام کو زمین نہیں کھاتی۔ شہداء کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہیں، یا نوجوان عبادت گزار، حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، ہر حافظ نہیں، وہ حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرتا ہو، وہ بہرحال ہے کہ کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جن کی جیسے اولیاء کرام ہیں، تو اب یہ کہ مخصوص اقسام ہیں کہ جن کی لاش کو زمین نہیں کھاتی، باقی وہ لاشوں کو زمین کھا جاتی ہے، کیڑے پڑتے ہیں،
اور کیڑے کھا جاتے ہیں وجود کو. پھر یہ کیڑے اب ان کی خوراک ختم ہو گئی تو اب ایک دوسرے کو کھاتے ہیں. جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر یہ ان میں سے دو کیڑے جو بڑے ہوتے ہیں قداور وہ بچ جاتے ہیں. سب وہ ایک دوسرے کو کھا پی کر ہضم کر جاتے ہیں. پھر خود بھی مر جاتے ہیں. بڑوں سے یہ پہنچ نہیں سکتے, بڑا ان کو کھا جاتا ہے. تو یہ بڑے کیڑے اب دو بچ جاتے ہیں. اب یہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کھانے کے لیے. تو وہ ایک جو طاقتور ہوتا ہے وہ غالب آتا ہے, وہ کمزور کو کھا جاتا ہے. اب ایک بڑا کیڑا رہ جاتا ہے. اب اس کی خوراک یہی تھی, کیڑے جو انسانی جسم نے بنائے تھے. اب وہ اکیلا رہ گیا. اب اس کو تو اب یہ بھوک سے یہ بھی مر جاتا ہے. تو اس طرح یہ برزخ کا اس کے ساتھ سلسلہ رہتا ہے. اب اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس کے ساتھ وہ جنت کا باغ بنے گی قبر, اور یہ اس کو نعمتیں ملیں گی. پھر سوالات جوابات کا سلسلہ تو پہلے ہی ہو چکا. اچھا, اور اگر گناہ گار ہے تو طرح طرح کے عذابات, سانپ آئے, بچھو, آگ, جو بھی اس کی جیسا گناہ اور جیسی رب کی ناراضی, حسب حیثیت اس کو وہ یہ صورتیں ہوں گی اس کی. یہاں تک کہ وہ حشر میں اس کو اٹھایا جائے گا. یہ مختصر جو کیفیت میں نے عرض کر دی آپ کو, یہ برزخ کا معاملہ ہے. اور ہمیں نظر نہیں آتا, یہ وسوسہ کوئی نہ ذہن میں لے کہ بھائی بعضوں کو تو شیر کھا جاتا ہے. اب شیر کے پیٹ میں بھی کیا ہی کیڑے پیدا ہوں گے اور اس کو کھائیں گے. تو یہ سارا برزخ کا معاملہ ہے. شیر کے پیٹ میں ہی اس کے فرشتے بھی پہنچیں گے, سوال جواب بھی ہوں گے, عذاب ثواب بھی ہوگا. جنت کی کھڑکی یا جہنم کی کھڑکی کھولنے کا جو عمل ہے حسب عمل یا حسب رضا الہی, سچی بات تو یہ ہے. تو یہ سب اس کے پیٹ میں بھی ہوگا. اور یہاں تک کہ اگر وہ کفر پر مرا ہے تو ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, 99 اژدہا بہت بڑا سانپ ہوتا ہے. یہ بھی شیر کے پیٹ میں پہنچ جائیں گے, اس پر مسلط ہو جائیں گے, اس غیر مسلم پر, اور اس کو عذاب دیں گے. سارا اس کے شیر کے پیٹ میں ہوگا. قبر کا نظام, شیر کا پیٹ گویا اس کی قبر بن جائے گی. اسی طرح اگر وہ اس کو دریا میں چلا گیا ہو تو وہیں اس کی قبر بنے گی. تو گٹر میں ڈوب گیا گر کر, تو یہ بھی نہیں ہے کہ جو گٹر میں ڈوب کر مرا معاذ اللہ ہم اس کو بولے کہ صاحب یہ جہنمی ہے. تو کوئی اس طرح کا عیب بلا حاجت بیان نہ کیا جائے. ہاں, اگر کوئی بد مذہب لیٹرین میں مرتا تو اس کو ضرور ڈکلیئر کیا جائے, بلکہ اس کی تشہیر کی جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. کیونکہ وہ اس کی بد مذہبی مشتہر ہے, لوگ جانتے ہیں کہ یہ بد مذہب ہے, تو اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے کہنے میں حرج نہیں. تو موقع کی مناسبت سے عبرت کے لیے بتایا جا سکتا ہے, خواہ بولنے کی خاطر نہ بولا جائے. تو اب یہ کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوا, اس کا یقینی علم صرف اللہ کو ہے. کوئی ایسی علامت نہیں, علامات ہیں لیکن یقینی علامات, قطعی علامات جو ہے نا, یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا 100% خاتمہ جو ہے کفر پر ہوا یا 100% ایمان پر ہوا. یہ ہم جو ہے نا, یہ ہم کو اس کی یعنی کہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم ایسی بات کریں. ہاں, جن کافروں کے بارے میں قرآن یا حدیثوں میں بیان کر دیا گیا کہ وہ کفر پر مرے, تو بے شک وہ کفر پر مرے. ابو جہل مرا, یہ کفر پر مرا, یقینی طور پر کفر پر مرا, حدیثوں میں اس کا آ گیا. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مرنے پر سجدہ شکر بھی کیا. اور بھی بعض کفار کا حدیثوں میں آ گیا کہ یہ یقینی طور پر کفر پر مرے. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جس کا ظاہر کفر ہے, کہ جو بظاہر کافر ہے, ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ یہ کافر تھا. بھلے یہ مر بھی گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ کافر تھا. اور مسلمان جو ظاہری طور پر مسلمان ہے اور وہ مر گیا, اب وہ جتنا بھی گناہگار چاہ ہوتا رہے, لیکن ہمیں اس کو مسلمان ہی سمجھنا ہوگا کہ یہ مسلمان تھا. ٹھیک ہے نا, یہ اصول یاد رکھیے گا, ورنہ پھر ٹھوکر کھا جائیں گے. کہ خامخواہ کسی مسلمان کا ایسا خاتمہ ہوا, بس ظاہر برا خاتمہ ہمیں نظر آئے اور ہم بولیں کہ نعوذ باللہ کفر پر مر گیا یا یہ جہنمی تھا
یہ ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، ہمارے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں دیا گیا. یہاں تک کہ کوئی نزاع کی سختیوں کی بنا پر کفر بک دے، نزاع کے عالم میں کفر بک دے، تب بھی بارِ شریعت میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، حکم نہیں لگائیں گے. کیا پتا نزاع کی سختیوں میں عقل جاتی رہی اور اس کے منہ سے ایسا نکل گیا، وہ دل ایمان سے بھرپور ہو اس کا. تو یہ فیصلہ نہ ہم کریں گے، نہ علماء کرتے ہیں اس کا فیصلہ، نہ مفتیان کرام اس کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے. بس نبی جو خبر دے وہ درست ہوتی ہے، نبی اس میں خبر دے سکتا ہے. تو اب ظاہری طور پر تو کوئی نبی آئے گا بھی نہیں نا. اب تو خواب میں آ کر نبی نے خبر دی کہ فلاں کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اس کو بھی یعنی یہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اور خواب دیکھنے والے نے سمجھا ہی الٹا ہو. یہ ہوتا ہے کہ خواب میں حواس جو ہیں وہ مزمعیل ہوتے ہیں اور ٹیڑھے ترچھے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں تو کتنے ایرر آتے رہتے خوابوں میں. تو ایرر نہ بھی آتے ہوئے کلیئر کٹ بھی خواب ہو، بہت نیک آدمی کا خواب ہو، جب بھی خواب دلیل نہیں ہے، خواب صرف نبی کا دلیل ہوتا ہے، وہ مبنی پر وحی ہوتا ہے. نبی کا خواب رحمانی ہوتا ہے، شیطانی ہو ہی نہیں سکتا، شیطان اس میں آ ہی نہیں سکتا. تو یہ نبی کے لیے تو یہ بات طے ہے. غیر نبی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اس کا خواب حجت یعنی اسلام میں قطعی دلیل نہیں مانا جاتا. یہ دو چار اصول یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی رہے گی سمجھنے میں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جو مطلب ہمارے سامنے کافر ہے یا یقینی طور پر اس نے نبی کی گستاخی کی ہے تو یہ مرتد ہے، اور یہ عند اللہ بھی مرتد اور کافر ہے. یہ نہیں جیسے کہ بعض جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کو معلوم ہے اس کا خاتمہ کیسا ہوا ہے، یہ وہ ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہم جو ظاہر دیکھیں گے ہم وہی ظاہر کا حکم دیں گے کہ یہ کافر تھا. باقی یعنی کہ اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ کے نزدیک بھی کافر تھا، یہ اللہ کے نزدیک بھی مرتد تھا. یہ ہمارا ایمان اس حد تک ہے کہ یہ ہم کو یہ پورا اور مکمل کمپلیٹ ایمان رکھنا ضروری ہے. اس میں چیں چاں چوں کے چنانچہ اور یہ تعویلیں کرنا میرا آپ کا کام نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. موت توبہ پہ ہوگی، مریدین کی موت توبہ پہ ہوگی، ہے یہ آپ ہی کا کہا غوث اعظم، ہے یہ آپ ہی کا کہا. میری موت بھی آئے توبہ پہ مرشد، میری موت بھی آئے توبہ پہ مرشد، میری موت بھی آئے توبہ پہ مرشد. ہوں میں بھی مرید آپ کا غوث اعظم، ہوں میں بھی مرید آپ کا. کرم آپ کا گر ہوا تو یقیناً، کرم آپ کا گر ہوا تو یقیناً نہ ہوگا برا خاتمہ غوث اعظم، نہ ہوگا برا خاتمہ غوث
جا غوث اعظم پلا جام دیدار یا غوث اعظم فیضان غوثیہ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والد میرا کو کسی نے قتل کیا تھا تو اس قاتل کو معاف کرنا بہتر ہے یا اس کو سزا دینا بہتر ہے؟ وارثوں کو دونوں اختیارات ہیں. افضل معاف کر دینا ہے، چاہے تو قصاص بھی لے سکتا ہے، مگر وہی حاکم قصاص لے گا، خود نہیں لے سکتا. حاکم جس طرح فیصلہ کرتے ہیں وہ حاکم کے ذریعے یہ سب ترکیب بنے گی، وہ معاف کر دے. قتل عمد ہے یہ، اگر جان بوجھ کر اس نے قتل کیا ہے تو معاف کر دینا مناسب ہے، زیادہ ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابا جان، میرا نام محمد عمران اتاری سلالہ عمان سے. بابا جان، مدنی چینل کی برکت سے اچھائی کی طرف رغبت ملی ہے، لیکن اس راہ میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان سے کبھی کبھی دل ٹوٹتا ہے. تو استقامت کی کوئی راہ بتا دیں، کس طرح اپنا دل پکا رکھا جائے، کس طرح اپنے قدم جما کے رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی استقامت دے، ہم سب کو استقامت دے، ایمان پر، سنیت پر، عمل سنت پر، نیکیوں پر، نمازوں پر ہم سب کو اللہ استقامت بخشے. اس کے لیے یہ کہ اول تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے اور خود بھی کوشش کرے، دل لگے نہ لگے عبادت کرتا رہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہے اور دعوت اسلامی کا کام کرتا رہے، چاہے ذمہ داری ہو یا نہ ہو. تو تنظیمی ذمہ داری اگر ہے بھی تب بھی کام کرے اور نہ ہو تب بھی. ویسے تو ہر مسلمان ذمہ دار ہے. اس حدیث پاک نے سب کو ذمہ دار بنا دیا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو، ایک ہی آیت ہو. تو جو اس کا اہل ہے پہنچانے کا اس کو پہنچانا چاہیے. اب کسی نے کوئی گناہ کیا اور آپ اس کو دیکھ رہے اور آپ کا ظن غالب ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، منع کروں گا تو رک جائے گا. تو اب یہ آپ پر ذمہ داری شریعت نے عائد کی ہوئی ہے اور آپ پر واجب ہے کہ اس کو آپ منع کریں، اس سے سمجھائیں. نہیں سمجھائیں گے تو نہیں منع کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو یہ سب ہم اپنے طور پر کسی نہ کسی حوالے سے ذمہ دار ہیں. تو اس طرح اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے. آج یہ کہ وہ غلطیاں لوگ ہمارے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کبھی ذہن بنتا ہے منع کریں گے تو مان جائیں گے، پھر بھی بعض اوقات ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ ہماری غلطی ہے. سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو سمجھا دینا چاہیے. تو اس طرح انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو استقامت بھی ملتی رہے گی اور جو کام کر رہے ہیں اس کی فضیلت پر نظر ہو. اور اگر گناہ سے بچنا ہے تو گناہوں کی قباحت اور اس کی تباہ کاریوں پر توجہ رہے تو انشاءاللہ پھر بھی گناہوں سے بچنے کی صورت بنتی رہے گی اور انشاءاللہ استقامت کی راہیں ہموار ہوتی رہیں گی. مدنی قافلوں میں سفر کر کے استقامت کے لیے دعا کیجیے. مدنی قافلوں میں بہت ساروں کی دعائیں قبول ہونے کی آپ وقتاً فوقتاً ہو سکتا ہے مدنی بہاریں سنتے ہی رہتے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طارق شبیر ہے، ممبر نیشنل اسمبلی ہوں، لاہور سے میرا تعلق ہے. آج فیضان مدینہ لاہور میں دعوت پہ حاضر ہوں. تحفہ میں مجھے نیکی کی دعوت کتاب جو حضرت محمد الیاس اتار قادری صاحب کی تحریر شدہ ہے
مجھے پیش کی گئی ہے، اور میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد از جلد اس کے مطالعے کی ہدایت نصیب کرے۔ تمام اسلامی بھائیوں سے میری پرزور درخواست ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ یہ ایم این اے تھے جو نیکی کی دعوت کتاب پڑھنے کی نیت کی ہے، انہوں نے اظہار کیا ہے، اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دی ہے سب کو۔ ماشاءاللہ، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا نیکی کی دعوت ہے، کار ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کی دعوت کو قبول فرمائے، انہیں بھی ان کے گھر والوں کو بھی یہ دیکھنے کی توفیق مرحمت کرے، اور ساری امت کو دیکھنے کی سعادت بخشے۔ انشاءاللہ بہت جلد اصلاح امت بڑا مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے عزم کا اظہار کریں۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محبتوں کے چور کفل مدید انشاءاللہ، کفل مدید لگا رہے انشاءاللہ، کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، سر پہ عمامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی۔ انشاءاللہ، ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ، پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو، بعد میں بولو، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ Assalamu alaikum. My Walaikum name is Dr. Ijaz Hayat. I am a family doctor in the East London. I am very impressed by the work which is being done by the Dawat-e-Islami in the UK and all over the world. I watch Madani channel. Madani channel is guiding us into the right path, especially in day-to-day life according to the Quran and Sunnah. Dawat-e-Islami is a non-political international organization of the Quran and Sunnah which promotes the love and peace all over the world. My message to all the Muslims is to join Dawat-e-Islami, attend their gathering and travel in Madani Qaflas. I'm pleased to watch programs like the police, how the police should be, how the businessman should be, how the husband should be, how the wife should be. I would recommend that there should be a programs called How the Doctor Should Be on Madani channel. I would request the people of the world, especially the youngster, to watch Madani channel. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایسٹ لندن سے اپنے بھلے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ کرے کہ یہ بھی عملی طور پر دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائے اور مدنی حلیہ اپنانے کی اللہ تعالیٰ انہیں سعادت بخشے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خلیل احمد شاہ دریا خان ضلع بکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ پاپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مور کو کھانا یا اس کو حلال کرنا جائز ہے، اور مور حلال ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ اگر کوئی شخص مور کو حلال کر کر کھا لے تو اس کے بعد سے کیا کرنا چاہیے؟ مور حلال ہے، اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اور اگر کوئی کھا لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Aslam Atari. I am from Birmingham, UK. And my question to Papa Jan is this, that during Salah, if wudu breaks, then how am I, when there and behind me there are at least half dozen saf, how am I then to excuse myself and leave the first row or first saf in order for me to go out and do wudu again? Could you please explain that to me? हाँ, तरीका इसका ये है कि अपने नाक पर हाथ रख ले ताकि लोग समझे कि नक्सीर फूट गई है इसकी, और फिर ये कि जिस तरह भी जगह मिल जाए वो चला जाए, निकल जाए। क्योंकि अगर वो बेवुजू सफ में रहेगा ना तो सफ कतआ होगी, सफ टूटेगी। कतआ सफ जो है ना ये गुनाह है, हराम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि इंसान के जो है दो दुश्मन होते हैं, एक होता है नफ्स और एक शैतान। अक्सर जो है इंसान पे जो है नफ्स का भी हमला होता है, शैतान का भी हमला होता है। तो ये हम किस तरह पहचानें कि ये फला जो है नफ्स का हमला है या शैतान का हमला है? दो दुश्मन में तहदीद कर दी, हदबंदी कर दी। दो के अलावा भी बहुत सारे दुश्मन हैं, बल्कि वो जो जिन है, वो शैतान जो है ना, जिसका तस्करा इन्होंने सवाल में किया, समझ में यही आता है। इंसान शैतान जो है ना, ये ज्यादा बड़ा दुश्मन है। इसके वसवसे ज्यादा खतरनाक होते हैं इंसान के, शैतान के मुकाबले में। खैर, क्योंकि नफ्स जो है ना, ये तो हमने पढ़ा है कि नफ्स गुनाह बंदा जब करने के लिए तैयार नहीं होता ना, या कोई नेकी करने पर जब ये तुल जाता है ना, मैं ये नेकी करूंगा बंदा, तो नफ्स जो है ना, ये इसको कम सवाब वाले काम की तरफ ले आता है। अगर बड़े सवाब से नहीं रुकता ना वो, तो बड़े सवाब का से रोक कर ही दम लेता है, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ा हुआ कर रहा हूँ, इसकी इह्या उल उलूम में काफी तशरीह मिल सकती है। तो वो छोटे सवाब के काम की तरफ ले आता है, और इस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बयान किया था चंद साल पहले। वो नफ्स की 3 किस्में उसमें बयान की थी। नफ्स किसे कहते हैं, ये इसका नाम था बयान का, और उसकी 3 किस्में बयान की गई थी। उसमें तीनों किस्मों के बारे में कुछ था। तो नफ्स जो है ना, बड़ी नेकी से निकाल कर छोटी नेकी पर डन करवा देता है, और ये भी नुकसान ही तो है। जैसे अब इज्तिमा में जाना है इल्म दीन सीखने के लिए, तो नफ्स बोलता है कि तू मत जा, ये बोलता है मैं तो जाऊंगा। यार मत जा, नहीं यार मेरे को चैन नहीं आएगा, इज्तिमा में नहीं जाऊंगा तो मुझे इज्तिमा में तो जाना ही जाना है। ये अंदर अंदर इसकी जंग जारी होती है। तो फिर नफ्स बोलता है कि देख ऐसा कर, तेरे को सवाब चाहिए ना, यूं कर, आज की रात तू वो जिक्र अस्कार करता रहे। जितने घंटे इज्तिमा में जाएंगे ना, उतने घंटे तू जिक्र अस्कार कर ले। अब वो जिक्र अस्कार में लग जाता है कि चलो ठीक है यार, ये भी सही है, सवाब चाहिए ना, अपना जिक्र अस्कार कर लेते। तो इज्तिमा में शिरकत अच्छी नीयत के साथ इल्म दीन के हुसूल के लिए, जबकि वहां इल्म दीन हासिल होता हो। अब इसने जिक्र अस्कार पर डन करवा दिया इसको, तो ये नफ्स ने इसको मार दिया। ये इज्तिमा में जहां इल्म दीन सीखने को मिल रहा है, वो उस जिक्र अस्कार से अफजल था। अल इल्म अफजलो मिनल इबादत, इल्म इबादत से अफजल है। तो इल्म दीन से इसने छुड़ाकर इसको जिक्र अस्कार में लगा दिया। और आजकल ये आमतौर पर लोग कहते हैं कि यार हमको तो वज़ाइफ पढ़ने होते हैं, हम जुमेरात को इज्तिमा में नहीं आ सकते। तो वो भी यहाँ ये भूल रहे हैं, इल्म दीन अफजल है। बड़ी नेकी से उसको छोटी नेकी पर ले आया, ये तो है, ऐसा तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नफ्स जिस काम पर तुल जाता है वो करवा कर ही छोड़ता है, ऐसा
بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے۔ تو اب جب بھی بس وہ بری خواہش ہو تو اس کو رد کرنا چاہیے، یہ معلوم ہے کہ اس پر مطلب ہے کہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، کفر مدینہ انشاءاللہ، سر پہ عمامہ رخ پہ داری، سر پر زلفے، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ، پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو، بعد میں بولو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کا